أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العنكبوت مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق اللہ. اچھا جی، گزشتہ سال آپ نے میرے پاس تفسیر پڑھی ہے، اس میں نے شروع میں کچھ باتیں لکھوائی تھی، وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں؟ آپ کے پاس ہے؟ ان کو گھر سے لانا. اچھا، ابھی میں ان کو، آپ میرے پاس ہیں، میں سنا دیتا ہوں، آپ ان کو گھر سے لانا. ٹھیک ہے. بھائی صاحب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھو وقت کا بہت خیال رکھنا ہوگا. اس وقت میں 7:30 بجے یہاں بیٹھے ہوں، کیونکہ یہ تفسیر کا سبق ایسا ہے کہ اس میں میں تفسیر اس وقت کرتا ہوں جب آپ وقت پہ آئیں گے. وقت پہ نہیں آئیں گے میں تفسیر نہیں کروں، چھوڑ دیں. آپ وقت پہ آئیں گے پھر ساری تفسیر بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پھر اگلا سبق لیٹ ہوتا ہے، پھر اس سے اگلا لیٹ ہوتا ہے، سبق لیٹ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی یہی ترتیب ہے. ہر علم کے چند مبادی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مبادی سمجھتے ہیں؟ مبادی سمجھتے ہیں؟ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں تکنیک سے. اچھا، ادھر ہی رہتے ہیں؟ مدرسے میں رہائش رکھیں گے؟ اور پہلے کہاں پڑھا آپ؟ جامع مدنیہ جدید لاہور. اچھا، مفتی حسن صاحب کے پاس؟ ان کے پاس بھی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ جی ان سے پڑھی، اولا بھی پڑھی، ساری دونوں پڑھے. تو روحانی طور سے بڑے پر ہوں گے. میں ملاقات کے لیے گیا تھا ابھی رمضان سے پہلے، بڑی شفقت فرمائی تھی. اس خرگاز کی اور کیل کی زیارت ضرور کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی روحانیت دی. اچھا جی، ہر علم کے چند مبادی ہوتے ہیں. مبادی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے تو کیا خیال ہے، آپ
زمین سے چھلانگ لگائیں گے سیدھے چھت پہ، یا بیچ میں آپ کو کچھ مناظر طے کرنی پڑیں گی، کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، ان سیڑھیوں سے چڑھ کے آپ چھت پہ پہنچیں گے نا جی؟ تو مبادی کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا کہ بیچ میں سیڑھیاں نہیں ہوں گی تو آپ چھت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بیچ میں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو ان علوم کا سمجھنا مشکل ہوگا۔ چڑھ آپ جائیں گے مشکل سے، کوئی ہوگا پہلوان تو کوئی چھلانگ لگانے والوں کو ہوگا تو وہ دور سے تھوڑا دور سے بھاگ کے آئے تو چھلانگ لگا کے چھت پہ چڑھ جائے، ہو جائے گا، لیکن اس کو زور لگانا پڑے گا، ہر ایک چڑھ نہیں سکتا، جو چڑھے گا وہ کوئی تجربہ کار ہی چڑھے گا، جو ان کے بغیر علم سیکھ لے گا وہ کوئی ایک آدھی ہوگا، لیکن اس کی بھی جب اوپر تک پہنچے گا تو ٹانگیں کچھ نہ کچھ اس کو اثر ضرور دکھائیں گی چھلانگ لگانے کے۔ سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ تو مبادی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم مبادی کو سمجھ لیں گے اس علم کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، کتاب کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دو بحثیں ہوں گی، ہم نے دو باتیں آپ کو لکھ پائی تھی۔ بحث اول، جو بھی علم ہے اس کے لیے چار چیزوں کا جاننا یہ موجب بصیرت ہوگا۔ چار چیزوں کا جاننا کیا ہوگا جی؟ ہاں، موجب بصیرت ہوگا۔ جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس علم کی تعریف اس کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر دو، جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کا موضوع بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور نمبر تین، اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، غرض و غایت سے مراد مقصد، آپ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اور نمبر چار، اس علم کا واضح یا اس فن کا واضح کون ہے، اس کا واضح سمجھتے ہیں جس نے وضع کیا اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، کس نے اس فن کو، اس علم کو وضع کیا ہے۔ یہ چار چیزیں معلوم ہوگی تو آپ کے لیے اس علم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم علم تفسیر شروع کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم باقی علوم سے قطع نظر علم نحو ہے تو اس کا موضوع اپنا ہے، اس کی تعریف اپنی ہے، اس کی غرض و غایت اپنی ہے، اس کا واضح اور ہے۔ علم صرف ہے، اس کی اپنی تعریف ہے، اس کی اپنی غرض و غایت، موضوع واضح، سب چیزیں الگ ہیں۔ علم تفسیر کے اندر بھی اسی طرح ایک موضوع ہوگا، تعریف ہوگی، غرض و غایت ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم اس علم تفسیر کی تعریف کو جانتے ہیں کہ علم تفسیر کی تعریف کیا ہے۔ وہ علم یعرف به معانی کتاب اللہ تعالی ونظمہ، وہ علم هو علم یعرف به معانی کتاب اللہ ونظمہ، یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے کتاب اللہ کے معانی کو ونظمہ اور اس کے الفاظ کو پہچانا جا سکے۔ نظم کے اندر قراءات جتنی بھی ہیں ساری آ گئی، الفاظ کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ 7 قراءتیں مشہور ہیں جن میں جو ہم قراءت پڑھتے ہیں یہ عاصم کوفی کی قراءت ہے۔ قرآن کی 7 مشہور قراءتیں سمجھ میں آ گئی، یاد رکھنا۔ اچھا، جو ہم قراءت پڑھتے ہیں یہ عاصم کوفی کی قراءت ہے۔ تو علم تفسیر کی تعریف جس میں کتاب اللہ کے معانی کو ہم جانتے ہیں اور کتاب اللہ کے الفاظ یعنی قراءت وغیرہ اس میں کتنی ہیں وہ سب ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو علم تفسیر کی تعریف کیا ہو گئی؟ الفاظ کے معنی اور اس کی الفاظ کے معنی نہیں، کتاب اللہ کے معنی، کتاب اللہ کے معنی۔ اور وہ علم یعرف به معانی کتاب اللہ تعالی ونظمہ، سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ وہ علم یعرف به معانی کتاب اللہ تعالی ونظمہ، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ اس علم کی تعریف ہے۔ اب علم تفسیر کا موضوع، اس کا موضوع خود قرآن کریم ہے، لیکن یاد رکھیں مطلقاً قرآن کریم نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس حیثیت سے اس علم تفسیر کا موضوع یہ قرآن کریم ہے۔ بات سمجھ میں، یہ ذاتیات اور حیثیات کا بڑا لحاظ ہوتا ہے تعریفات کے اندر، اس کو یاد رکھنا۔ اس علم کا موضوع قرآن کریم ہے اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، سمجھ میں آ گئی؟
اس علم کی غرض و غایت صون النفس عن القطع فی معانی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی کے اندر نفس کو غلطی سے بچا لینا۔ ایک آپ نے علم النحو کی تعریف کے اندر بھی، علم النحو کی غرض و غایت میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ نحو کا علم ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکے۔ اور یہاں پر جو علم تفسیر کی تعریف کی جا رہی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں، تاکہ کتاب اللہ کے معانی کے اندر نفس کو ہم غلطی سے محفوظ رکھ سکیں، اس کے لیے ہم یہ علم تفسیر پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ تین۔ ایک تعریف وہ علم یعرف بہ معانی کتاب اللہ تعالی و نظمہ، اور دوسرا اس علم کا موضوع قرآن مجید اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت صون النفس عن القطع فی معانی کتاب اللہ تعالی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب بھائی واضح فن، اس علم کے واضح، یہ میری بات ذرا آپ بہت غور سے سنیں، اس علم کے واضح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن مجید کے معانی بتلائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن مجید کے معانی بتلائے، پھر انہوں نے صحابہ کو بتلائے، صحابہ نے آگے تابعین کو، تابعین نے آگے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ آپ کا زمانہ آ گیا۔ یہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے، ورنہ تفاسیر بھری پڑی ہیں، اور میڈیا کا دور ہے، آج کل تو آپ کو تفاسیر بہت ساری مل جائیں گی، لیکن یاد رکھیں فائدہ وہی ہوگا جو طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اس سے آپ ہٹیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے واضح کون ہے جی اس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلائے قرآن کے معنی، آپ نے صحابہ کو بتلائے، صحابہ نے آگے امت تک پہنچائے، یہاں تک کہ یہ ہمارا زمانہ آ گیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ اکرام میں بھی بعض صحابہ وہ تھے جو اس فن کے زیادہ ماہر تھے۔ 3 صحابی اس فن میں زیادہ ماہر تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اس فن تفسیر کے اندر بڑے ماہر تھے۔ کون کون سے؟ حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کو ابن مسعود بھی کہہ دیتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو ابن عباس بھی کہہ دیتے ہیں، بات وہی ہے۔ اچھا، لیکن ان میں بھی آخری 2 شخص جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ زیادہ معروف اور مشہور ہیں۔ ان 2 میں بھی سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ آپ تفسیر ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں جگہ جگہ نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا بیان تفسیر لائی، بڑی بہترین تفسیر ہے، جس میں حدیث سے تفسیر کی گئی ہے، بڑی بہترین تفسیر، جامع اور مانع تفسیر ہے، خاص طور سے جو علمی آدمی ہیں اس کے لیے بڑی زبردست تفسیر ہے، آپ سمجھ جائیں گے، اس صرف ناف جس کو آتی ہے وہ سمجھ جائیں گے، بہترین تفسیر ہے۔ اس کا مطالعہ آپ نے رکھنا ہوگا، کرنا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ اگلے سبق کا ترجمہ تو لازمی دیکھیں، تفسیر آپ کو وقت ملتا ہے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے، لیکن ترجمے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آگے پچھلے سال والی ترتیب یاد ہے؟ ترجمے کے بغیر کام نہیں چلے گا، ترجمہ کم از کم یاد ہے۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ترجمہ یاد ہوگا تو آگے جو اس کی تفسیر کی جائے گی وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس حرف کی کس لفظ کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ خالی اس ذہن ہے، کہاں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سب سے زیادہ کون ہے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین تھے، رئیس سردار کو کہتے ہیں. جیسے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ رئیس المحدثین تھے، یہ رئیس المفسرین تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ فی التاویل. تعویل سے مراد تفسیر ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم ان کو سکھا دے. حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات طائف کے شہر میں ہوئی ہے، مکہ المکرمہ سے 25 میل کے فاصلے پر. ہم جب گئے تو اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے، ورنہ ہم وہاں سے عمرہ کرتے. یہ وہی طائف والا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا مشہور، آپ کو پتھر مارے گئے، یہ وہی، ان کی قبر بھی وہی طائف کے اندر موجود ہے. بخش ثانی جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ سمجھ تب آئے گی کہ پورا اپنا ذہن میری طرف آپ رکھیں. ایک ہوتی ہے تعویل اور ایک ہوتی ہے تفسیر. ایک کیا ہوتی ہے؟ تعویل اور ایک تفسیر. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس کے اندر بات چلے گی. دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی اور مطلب قرآن مجید کے معانی اور مضامین کی تشریح کرنا، ان کی وضاحت کرنا. تعویل کا معنی بھی یہی ہے، قرآن مجید کے معانی ان کی تشریح اور وضاحت کرنا، اور تفسیر کا بھی یہی معنی ہے. تو تعویل القرآن کا معنی ہے تفسیر القرآن، اور تفسیر القرآن کا معنی ہے تعویل القرآن. دونوں ہم معنی ہو، دونوں کا معنی ایک ہو گیا نا. لیکن بعض علماء تعویل اور تفسیر میں کچھ فرق بیان کرتے ہیں. اب جو فرق بیان کرتے ہیں ان کے مابین چند اقوال ہیں. جو فرق کرتے ہیں وہ بھی ایک گروہ نہیں، وہ کئی گروہ ہیں، ان کے چند اقوال ہیں، وہ دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ راجح قول دیکھ لیں. راجح قول یہ ہے، التفسیر ما يتعلق بالنقل والروایت عن السلف. تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ جو سلف صالحین اور بزرگوں سے نقل و روایت کے ساتھ. تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ سلف صالحین اور بزرگوں سے نقل و روایت، جیسے انہوں نے بیان کیا اپنے شاگردوں سے، ان کے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں سے، یوں سلسلہ چلتا رہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. اور تعویل کہتے ہیں ما يتعلق بالاستنباط من نفسه والفهم لكل مفسر. ہر مفسر اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی گہری سوچ کے مطابق کچھ معنی نکالے. لیکن یاد رکھیں ان معنی کا قرآن کی تفسیر کے ساتھ تضاد نہ ہو. وہ جو معنی نکال رہا ہے وہ معنی قرآن کی جو تفسیر ہو، جو سلف صالحین سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کے متضاد نہ ہوگی، ہم اس تعویل کو قبول نہیں کریں گے. تو راجح قول تفسیر کے بارے میں کیا ہے؟ جو سلف صالحین سے منقول ہو اور نقلاً متواتر، نقلاً در نقلاً چلا آ رہا. اور تعویل کس کو کہتے ہیں؟ جو مفسر اپنے خود اجتہاد کے ذریعے کوئی معنی نکالے، لیکن وہ معنی تفسیر کے مخالف نہ ہو. یہ یاد رکھنا، اگر مخالف ہو تو مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا. اگلی بات دیکھیں، یہ ساری باتیں میں نے لکھائی ہوئی ہیں. اچھا، یہ پھر لکھا دے رہے ہیں، کافی لانا نا، یہ بھی لکھ لیں گے. اس کو پھر ذہن میں بٹھا لینا. یہ تفسیر کے علم سے پہلے چیزیں ذہن میں ہونی ضروری ہے. تفسیر کا دائرہ محدود ہے. تفسیر کا دائرہ وہ جو سلف صالحین سے منقول ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن تعویل کا دائرہ وسیع ہے. جو مفسر سوچے گا، جو اس کے ذہن میں اللہ بات ڈالیں گے، علم ڈالیں گے، وہ دیکھے گا اگر یہ تفسیر کے مطابق ہے تو وہ اس کو داخل کر دے گا.
تعویل کا دائرہ وسیع ہے. اب فرق آپ کو پتہ چل گیا تفسیر اور تعویل میں. اور تعویل کا دائرہ قیامت تک وسیع ہوتا جائے گا. یہ جو کثرت تفاسیر ہیں ان کا دار و مدار تعویل پر ہے، تفسیر پر نہیں ہے. یہ تفسیریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہاں، کثرت تعویل. تعویلیں زیادہ ہو گئی، تفاسیر بھی زیادہ ہو گئی. باقی رہ گئی القرآن کتاب اللہ تعالی. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لا یبلا من کثرت الرد، جو بار بار دہرانے سے لوٹانے سے پرانی نہیں ہوتی. جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے آدمی کا جی نہیں بنتا، لیکن بشرطے کے اندر نور ہو ایمان. ولا تنقضی عجائب، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. یہ جب انشاءاللہ تفسیر کریں گے تو ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا یہ قرآن کا کیا عجوبہ ہے. اب یاد رکھیں تفسیر اصل ہے اور تعویل تابع ہے. فرق کریں، تعویل کیا ہے؟ اصل ہے. تعویل اصل نہیں ہے، تعویل تابع ہے. تفسیر اصل ہے، اس میں فرق یاد رکھنا ہے. تعویل کو تفسیر اور اصول اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ابھی میں پہلے کر چکا ہوں. تعویل کو تفسیر اگر ہوگی تو یہ زندق اور بے دینی ہے. اس کو تفسیر نہیں کہیں گے، یہ بے دینی شمار کی جائے گی. آگے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے، تعویل پسندیدہ چیز ہے اور بڑا کمال ہے، لیکن مشہور تو یہ ہے کہ تعویل ناپسندیدہ اور ممنوع ہے اور تعویل کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے. ویسے کیا ہے؟ تعویل پسندیدہ چیز ہے اور کمال کی چیز ہے کہ وہ مفسر ایک نقطہ نکال رہا ہے جو نقطہ اصول اسلام کے مطابق تفسیر کے مطابق ہے، لیکن اس کو معاشرے کے اندر برا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیں. تعویل کا ایک معنی تفسیر ہے، یعنی کسی کلام کا مطلب بیان کرنا. یہ امر مستحسن ہے. یہ امر مستحسن کا مطلب یہ اچھا ہے. یہ امر کیا ہے؟ اچھا ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے اوپر. لیکن یاد رکھیں تعویل کا ایک معنی تحریف بھی ہے. تعویل کا ایک معنی تحریف بھی. ایک معنی کیا ہے؟ تفسیر ایک تحریف بھی. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ سال سے میں رابعہ وہ سامنے بولا مصطفیٰ صاحب کے پاس رابعہ والے بیٹھے. اچھا، نیچے چلے جائیں. اب بھائی اس کا تعویل کا دوسرا معنی جس لحاظ سے تعویل کو برا کہا جاتا ہے وہ بھی ہے، اور وہ تعویل کا دوسرا معنی جس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف. جس میں ترک حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی قرآن کے حقیقی اور ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نیا معنی بیان کرنا، یہ تعویل یہ بری ہے. تو سوال صحیح پیدا ہوا. جو معترض نے اعتراض کیا اس نے صحیح اعتراض کیا. اس نے اعتراض اس لحاظ سے کیا کہ آپ کہتے ہیں تعویل بڑا اچھا امر ہے، اوپر آپ نے سارا بیان کیا، حالانکہ معاشرے کے اندر تو تعویل کو بڑا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. تو معترض کو ہم نے جواب دیا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تعویل دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تعویل وہ جس کا معنی ابھی ہم اوپر بیان کر کے آ چکے ہیں، جو اسلام اور اصول اسلام اور تفسیر کے موافق ہو. ایک تعویل وہ ہے جو تحریف شدہ ہو. تو ہم جس تعویل کی بات کر رہے تھے وہ تعویل وہ والی ہے اوپر والی، اور جس تعویل کو لے کر آپ نے اعتراض کیا وہ اور تعویل ہے، وہ واقعی ناپسندیدہ ہے، وہ جرم ہے. تو اب ناپسندیدہ اور قبیح کون سا معنی ہوا تعویل کا؟ یہ دوسرے والا تحریف والا. پہلے والا معنی پسندیدہ ہے. یہ تفسیر سے پہلے چند باتیں تھیں جو میں نے لکھائی ہوئی ہیں آپ کو ساری، یہ آپ لکھ لیں. یہ آخری بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تعویل اور تفسیر والی تو فبیہا، بہت کام دے گی آپ کو بعد میں جا کے بڑی کتابوں میں. نہیں سمجھ میں آئی تب بھی اتنی بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے تعویل، ایک تفسیر ہوتی ہے، بعد میں جا کے آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ علم تفسیر ہے. علم تفسیر آپ قرآن کی باریکیاں دیکھیں گے، ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات اور معجزات رکھے.
عجیب عجیب کمالات ہیں اس کے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تفسیر کو خوب توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اس کا تکرار کریں اور پھر اس کے بعد اس کا مطالعہ بھی جو سبق ہو جائے اس کا بھی کریں. یہ آپ کو ازبر ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تفسیر ایسی چیز ہے, یہ علم ایسا ہے, سب سے زیادہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں. ہم علم نحو پڑھتے ہیں, علم صرف پڑھتے ہیں, علم منطق پڑھتے ہیں, علم بلاغت پڑھتے ہیں, سب کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں. اس لیے آپ اس کو لازمی, یہ نہیں کہ اس سال امتحان نہیں ہے میرا اس لیے بغم ہو کے پڑھو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں اس سال بغم ہو کے پڑھو. بھائی کل جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کو کہا جائے گا درس دیں. میں مثال سمجھا رہا ہوں. آپ تو کیا کہیں گے, میں نے تو وہ درس کے لیے تھوڑا ہی پڑھا تھا, امتحان کے لیے پڑھا تھا. اس لیے آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, کل سے اس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے رکوع پڑھ لیا, اس کا تلاوت ہو گئی. ایک بات یاد رکھیں بھائی, اخلاص بہت ضروری ہے. اپنے نیت کو خالص رکھنا ہے. بعض دفعہ نیت میں فطور آ جاتا ہے, نیت کو خالص رکھنا ہے. اچھا, یہ پڑھنا پڑھانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. امام بخاری پہلی حدیث لائے, انما الاعمال بالنیات. زاد الطالبین کی پہلی حدیث کیا ہے, اپنی نیت ٹھیک کر لو. نیت جو ہے بہت ضروری ہے ٹھیک. اس لیے نہیں پڑھنا کہ لوگ ہمیں عالم کہیں گے, لوگ ہمیں قاری کہیں گے. یہ سب کچھ ضمناً ہو جائے گا, لیکن ہماری نیت ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں, نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. بڑے بڑے طلباء ہمارے ساتھ پڑھتے رہے, اسی طرح بعد میں طلباء دیکھے چلتے 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 گئے راستے سے ہٹ گئے. یہاں ذہن تو چلتا ہی نہیں ہے, قابلیت تو چلتی ہی نہیں ہے, اخلاص چلتا ہے. کوئی آدمی یہ کہے میں بڑا قابل ہوں, میں اپنے ذہن سے یہ سب کچھ نکال لوں گا. استاد نے بات بتائی, اس کو ہلکا سمجھا کہ دیکھو یار استاد کو نہیں آتا, دیکھو مجھے آتا ہے. بات تو بہت چھوٹی سی ہے, لیکن یہ بہت دور آدمی کو لے جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ حضرت موسیٰ رحمہ اللہ کا آپ کو سنایا تھا پچھلے سال. حضرت موسیٰ خان صاحب فرماتے تھے, موسیٰ خان روحانی قاضی نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا فارغ ہوا, وہ ہماری کلاس میں بڑا ذہین تھا. جب ہم دورہ حدیث سے فارغ ہو چکے تو اس نے مدرسے کے حال کے دروازے پر ایک اشتہار لگایا. اشتہار کیا لگایا کہ آنے والے سال انشاءاللہ دورہ تفسیر بھی میں پڑھاؤں گا اور دورہ حدیث بھی, اور ان استادوں سے میں 6 کتابیں پڑھاؤں گا. یہ جو استاد پڑھا رہے ہیں ان سے میں 6 کتابیں پڑھاؤں گا. حضرت موسیٰ خان روحانی قاضی صاحب نے یہ واقعہ بیان فرمایا. ان کی عمر 60 سال تک ہو چکی تھی. کتنی ہو چکی تھی؟ 60 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی. فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس آدمی کو پہچانتا ہوں, اس کو قرآن مجید کا ایک درس دینا بھی نصیب نہیں ہوا. سبق پڑھانا تو دور کی بات ہے, مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید کا لوگوں کو, عام لوگوں کو, طلباء کو نہیں, عوام کو درس دینا بھی نصیب نہیں ہوا. بات کتنی سی تھی کہ ان استاد سے بھی اچھا پڑھاؤں گا. یہ بات کبھی ذہن میں نہ لائیں. یہ علم فیوز اور برکات ہوتے ہیں, یہ اللہ خود عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ نسبتیں ہوتی ہیں, آپ نسبت قائم کرتے ہیں. باقی یہ نہ سمجھیں کہ علم کی تو گہرائی ہے, ورنہ قرآن کی تفسیر اگر آدمی شروع کرے تو ایک لائن میں گھنٹوں لگا دے تو نہیں ختم ہوتی. قرآن کی تفسیر تو بڑی زیادہ ہے. ہم تو اہم باتیں آپ سے کریں گے.
جو ضروری باتیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے آپ توجہ اور دھیان سے سنیں اور اخلاص ضرور ہونا چاہیے. باقی ضمن ساری چیزیں ہو گئی، بے ادبی بھی نہ ہو، کسی چیز کی بے ادبی نہ ہو، اور بے وضو نہ ہو. کوشش کریں وضو کے اندر نہ ہو، نیت اپنی صاف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ نیت اچھی ہو. آپ کی دوسری کتاب کافیہ ہے، اس کا پیریڈ کون سا ہے؟ اس کے بعد اس کا پیریڈ نہیں ہے، جلالین کے بعد. ہاں، تیسرا پیریڈ. حدیث شریف کی بھی ابتدا کر لیتے ہیں. دیں حدیث شریف، میری اپنی کتاب ہے، میں لاؤں گا، میں لے کے دے دیں.